میرا نام ذیشان رضوی ہے اور میں طالب علم ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا۔ اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں اے آئی کے تعلیم پہ کیا اثرات ہیں یہ جاننے کے لیے، تو میں نے اس میں گفتگو کے لیے جو میرے شریک گفتگو ہیں وہ ہماری ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی استاد بھی ہیں، ہماری ٹیچر ہیں، اور ان کا تعلق بھی اے آئی سے ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے یقینی طور پہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی، اگرچہ کہ وہ بہت چھوٹی ہیں عمر میں، ٹین ایجر ہیں ابھی، اور لیکن ان کا شوق ذوق تعلیم اور مصنوعی ذہانت کی طرف بہت زیادہ ہے۔ ان کو عمر چھوٹی ہے لیکن خواب بڑے ہیں ماشاءاللہ سے، اور وہ جو ماہر ہیں گرافک ڈیزائننگ میں، پبلک اسپیکنگ، اسٹوری ٹیلنگ، میزبانی اور تخلیقی سوچ میں، اور وہ چاہتی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ عمرہ بھی کریں اور ایک کامیاب بزنس وومن بن کے دوسری لڑکیوں کی مدد کر سکیں۔ تو آج ہم مہک نور اے آئی والی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ مہک آپ کا، اور آپ سے ہم یقینی طور پہ جتنا بھی ممکن ہو سکے گا استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور اگر آپ ریڈی ہیں تو پھر ہم آگے بات شروع کرتے ہیں۔ جی جی بالکل سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے شو میں انوائٹ کیا اور مجھے آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. مہک، میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ کے خیال میں اے آئی یا مصنوعی ذہانت تعلیم کے شعبے کو کس طرح تبدیل کر رہی ہے؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی طلباء کے سیکھنے کی رفتار کو ایک بہت حد تک جو ہے نا وہ بہتر بنا رہی ہے، کیونکہ ہر طالب علم چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ٹولس پر ڈپینڈ ہو رہا ہے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی تو آج کل بہت زیادہ ٹاپ پہ ہے. سب لوگ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے ہیں اپنے ہر کام کے لیے، ہر ڈیسیژن کے لیے، کیونکہ ہر طالب علم کی صلاحیت جو ہے نا اس کے، اور کیونکہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا اور اے آئی ٹولس ہر طالب علم کو ان کی صلاحیت کے مطابق اور جتنا ان کو مواد چاہیے ہوتا ہے، جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق مواد فراہم کرتی ہے. کہ اگر ہم لوگ کسی بھی قسم کی ہیلپ لینا چاہیں تو ہم لوگ فٹافٹ چیٹ جی پی ٹی کے پاس آتے ہیں. اور ہم اسی طرح، لیکن اے آئی ہر فرد کو الگ طریقے سے سکھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اے آئی ہر فرد کو سیم اسی طرح جب ہم کوئی طالب علم، ہر طالب علم کا مائنڈ سیٹ الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ ہر طالب علم اے آئی کو استعمال کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے اے آئی بھی اسے الگ الگ طریقے سے مواد دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے طالب علم بہت جلدی سمجھ جاتا ہے. اور اسی طرح یہ طلباء کی جو ہے نا سیکھنے کی رفتار کو، اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ اے آئی ٹرینڈ پہ ہے، اور بہت زیادہ آج کل ہم لوگ اے کو یوز کر رہے ہیں. اگر میں اس بہت کی ایک مثال دیتی چلوں، کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں میتھس کی مثال دیتی ہوں، کیونکہ میتھس مجھے بھی تھوڑی ڈیفیکلٹ لگتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ میں اپنا ہی دیکھ لیتی ہوں کہ مجھے الجبرا مشکل لگتی ہے، تو نا میں فٹافٹ اے آئی کے پاس جاتی ہوں. میں نے اس سے سب سے پہلے بیسک کنسیپٹ سیکھے، اس نے سب سے پہلے مجھے الجبرا کے بیسک کنسیپٹ سکھائے، پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے مشکل سوالات کی طرف لے کے آیا. تو اسی طرح سے ہر جو ہے نا اے آئی ٹول ہر طالب علم کے لحاظ سے اس کو اس کا مواد فراہم کرتا ہے. بہت خوب۔ اب اس کے ساتھ پھر یہ بھی بتائیے مہک آپ مجھے کہ اے آئی طلبہ میں سیکھنے کی رفتار کو کس طرح سے بڑھا سکتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے؟ اس کی کوئی مجھے اگر آپ مثال دے سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جی جی بالکل. میرے خیال کے مطابق
آپ کا جو کوشچن ہے کہ اے آئی طلبا کی لائک رفتار کو کیسے بہتر بنا رہا ہے، تو یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طالب علم بالکل ایک لائک ہر طالب علم کو نہیں اے آئی کے بارے میں پتا، ہر کوئی جانتا چیٹ جی پی ٹی، ہر کوئی کو نہیں جانتا اے آئی ٹولس. اگر ہم لوگ زیادہ بڑھ کر اے آئی کے اے آئی کو زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اے آئی کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہیں. اور ہر طالب علم اے آئی کو سیکھ سکتا ہے، اور اے آئی ہی طلبا کی سیکھنے کی رفتار کو بہتر بناتا ہے. کیونکہ اگر ہم اے آئی کو یوز کرتے ہیں تو ہم اپنے مائنڈ سے کافی حد تک بڑھ کر کچھ نیو سیکھ سکتے ہیں. اگر جیسے کہ ہم سب آج کل سیکھ رہے ہیں اے آئی ٹولس کا یوز. اب کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ریسٹریم کیا ہے، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا پہلے. میں نے ریسٹریم کو یوز کیا اور مجھے پتا چلا کہ ریسٹریم ہم لوگ یوز کرتے ہیں انٹرویوز کے لیے، اپنے سیشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے ایز اے ہوسٹ. تو ابھی ریسٹریم کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوگا. اسی طرح جب ہم اے آئی کے ڈپارٹمنٹ میں اپنا قدم رکھتے ہیں تو اے آئی طلبا کی سیکھنے کی رفتار کو ایک حد تک بہت زیادہ بہتر بناتا ہے. کیونکہ ہم اے آئی کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو بے شک کہ ہر اے آئی میں ماہر ہو سکتا ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھ سکتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ اس کی حمایت کیجیے گا، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بالکل تردید کیجیے گا. جی کہ جی ایک طالب علم کو مثلاً اگر ایک اسائنمنٹ کرنا ہے، کوئی جی اسائنمنٹ جی اسے کرنا ہے اور اس کے لیے مثلاً بہت سارے ریسرچ پیپر کو دیکھنا ضروری ہے، بہت ساری کتابوں کو پڑھنا یس ضروری ہے، جس میں کہ اس کو تقریباً اگر وہ 5 کتابیں دیکھے یا 5 ڈفرینٹ ریسرچ پیپر پڑھے تو اس کو اس میں لگ جائے گا تقریباً 5-7 گھنٹے لگ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اے جی آئی جی سے مدد لے تو اے آئی اس کو 5 منٹ کے اندر ان تمام کتابوں یا اس ریسرچ پیپر کو ریڈ آؤٹ کر کے اور ایک سمرائز کر کے اسے دے دے گا، تو جو اس کے لیے وقت کی بڑی تحاشا بچت ہوگی اور وہ اسپیڈ بڑھ جائے گی اور وہ بہتر کام کر سکے گا. اگر یہ میرا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے تو آپ کیا سمجھتی کہ ایسے ہی اے آئی جو ہے طلبہ کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کی سیکھنے کی رفتار کو بڑھا سکتا ہے؟ جی جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بولا. کیونکہ آج کل جب میری بھی جب کوئی لائک پریزنٹیشنز ہوتی ہیں تو میں جلدی سے چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاتی ہوں اور میٹا اے آئی کے پاس جاتی ہوں. اپنی ساری اس کی ریکوائرمنٹس دیتی ہوں کہ ٹاپکس یہ ہیں، آپ مجھے سمرائز کر کے پریزنٹیشنز کے ٹاپکس بنا کے دو، مجھے اس طرح پریزنٹیشن چاہیے. اور اس سے میرا کافی حد تک وقت بھی بچ جاتا ہے. لائک اگر میرے پاس ابھی میں نے جانا ہے پریزنٹیشن کے لیے اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے اس کی تیاری نہیں کی، اب میں ٹینشن میں ہوں کہ ہائے میں کیا کروں گی وہاں پہ جا کے، مجھے تو کچھ نہیں آتا. بٹ میں جب چیٹ جی پی ٹی کے پاس آتی ہوں تو وہ تو مجھے 5 منٹس کیا 2 منٹس اس کا سولوشن دیتا ہے اور میرے وقت کی اتنی بچت ہوتی ہے. اور میں لائک ان تمام اے آئی ٹولس کو یوز کر کے بہت خوش ہوں. اور میں دوسروں کو بھی یہی ایڈوائز کروں گی کہ فٹافٹ اے آئی کے دور میں داخل ہو جائے اور اے آئی ٹولس کا یوز کریں. یقینی طور پہ شاید یہی وجوہات ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اے آئی کا کچھ استعمال کر سکیں اور اسے سیکھ سکیں. یہ بتائیے جی جی کیا بالکل. مصنوعی ذہانت اساتذہ کا متبادل بن سکتا ہے یا یہ صرف ایک معاون کا کردار ادا کرتا ہے؟ اے آئی آپ اپنے مکمل ورڈ طور پر بتائیے. جی جی بالکل. اے آئی نا مکمل طور پر اساتذہ کا متبادل نہیں بن سکتا، کیونکہ ہمارے استاد ہوتے ہیں نا وہ صرف علم نہیں رکھتے بلکہ اخلاقیات بھی رکھتے ہیں، ہماری رہنمائی اور انسانی جذبات جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں. بٹ اے آئی ہمیں یہ سب کچھ نہیں سکھاتا، وہ مکمل پراپرلی اساتذہ کا متبادل کبھی نہیں ہو سکتا تاہم. لیکن ویسے اے آئی ایک بہترین اسسٹنٹ بن سکتا ہے جو اساتذہ کے کام کو آسان کرتا ہے، جو طلباء کی مدد کرتا ہے. لائک اگر ہم اساتذہ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ اساتذہ کی مدد کرتا ہے. اساتذہ کو اگر کوئی ٹیسٹ چیک کرنی ہے تو وہ ان کی مدد کرتا ہے. اگر آپ طلباء کو اگر مجھے کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ میری بھی مدد کرتا ہے. بٹ وہ مکمل طور پر ہمارے ٹیچرس کی جگہ نہیں لے سکتا، وہ جسٹ ایک اسسٹنٹ بن سکتا ہے. بٹ اس میں میرے مطابق اے آئی سوالوں کے بالکل فوری جواب دیتا ہے.
لیکن استاد طالب علم کی شخصیت اور اعتماد کو بہتر بنانے میں زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. استاد ہمیں سوال کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت کو بھی نکھارتے ہیں، لیکن اے آئی صرف ہمیں جواب دے سکتا ہے. تو اس طرح دیکھیں، یہ ٹیچرز کا متبادل نہیں بن سکتا. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا کہ اے آئی جو ہے وہ ہمارا معاون تو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس میں احساسات اور جذبات کا فقدان ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ہمیں جی جی اس طرح سے رہنمائی نہیں وہ کر سکتا جو کہ ایک ہیومن بینگ یا ایک انسان، ایک بزرگ یا ایک بچہ آپ کے ساتھ معاملات کو طے کر سکتا ہے. بہت خوب. جی جی بالکل. جی جی بالکل. اے جسٹ آپ کو کسی سوال کا جواب دیتا ہے. اگر آپ ہم اس کو کوئی ایسی بات پوچھے تو وہ ہمیں مکمل اس طریقے میں نہیں سمجھا پاتا. وہ جسٹ ہمیں یا ریٹن فارم میں دے دے گا یا وائس اوور کر کے دے دے گا، بٹ وہ ہمیں اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتا جس طرح ہمارے ٹیچرس ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرنا ہے، بیٹا ایسے کرنا ہے. وہ ویسے نہیں سمجھا سکتے. وہ جسٹ آپ کو آنسر دے سکتے یہ ایز اسسٹنٹ. اے آئی کی وجہ سے آن لائن تعلیم میں کیا بڑی تبدیلیاں آئی ہیں؟ جی سر، میری نظریے کے مطابق اے آئی نے آن لائن تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پرسنلائزڈ، خود پہ ڈیپینڈ ہونے والے، لائک انٹریکٹ اسیسیبل بنا دیا ہے. اب طلبا کو فوری فیڈ بیک ملتا ہے ان کے اے آئی ٹولس کے تھرو، کہ اگر ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں دے رہا تو ہم اے آئی ٹول ہمارے فوراً سے ہمارے کام کا ہمیں فوراً سے فیڈ بیک دیتے ہیں. اور جو ہماری پہلے کام کرنے کی صلاحیت، لرننگ صلاحیت ہوتی تھی، وہ تھوڑی بورنگ ہوتی تھی کہ ہم لوگ بور ہو جاتے تھے. بٹ اب وہ آہستہ آہستہ سے انگیجنگ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اے آئی ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھا رہا ہے. تو اے آئی کی وجہ سے آن لائن تعلیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں. یہی سب سے بڑی تبدیلی کہ پرسنلائزڈ ہو گیا ہے ہر پیپل، اور وہ اپنے کام میں انٹریکٹیو ہو گیا اور اسیسیبل بنا دیا ہے. اور اگر اور میں اپنے مثال دوں اپنے بارے میں، تو اے آئی بیسڈ لرننگ ایپس طلبا کی غلطیوں کو فوراً ہائی لائٹ کر کے درست جواب سمجھا دیتی ہے، لیکن جسٹ ریٹن فارم میں، ناٹ ان اور. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی تبدیلی یہ بھی ہے میرے خیال میں مہک، کہ آپ کو زمان و مکان جسے کہا جاتا ہے کہ اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں. آپ ایک چھوٹے یا بڑے ایک شہر میں بیٹھ کے گلوبلی دنیا میں کہیں سے بھی اس تعلیم کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اور تعلیم کو دے بھی سکتے ہیں. آپ جی کا جی بالکل کمیوٹ آف کورس. ٹائم جو ہے وہ آپ کا بہت سیو ہوتا ہے. اگر آپ کسی دور دراز علاقے میں اور آپ کو یونیورسٹی جانا ہے 3 گھنٹے جانے اور 3 گھنٹے آنے میں، تو وہ آپ کے دن کے 24 میں سے 6 گھنٹے آپ کے ہیں ایسے علاقے جہاں لوگ جاتے ہیں آپ کے ویسٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. تو یوں آپ اپنی سہولت سے آن لائن گھر بیٹھے ہوئے بھی یا دفتر میں یا کسی بھی جگہ جہاں پہ بھی آپ ہوں، آپ کہیں مہمان بھی گئے ہوئے ہیں تو لیکن آپ کو کوئی کام ہے تو آپ آن لائن سے کر سکتے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تبدیلی ہے اے آئی کی وجہ سے آن لائن جی جی تعلیم کے لیے. جی جی بالکل. جیسے آج کل میں ایک کالج جاتی ہوں تو مجھے جاتے ہوئے، سوری سر، سوری فار انٹرپٹنگ. یس. جی جی بالکل یقینی طور پہ بالکل آپ کو بھی ٹائم سے اب میں کالج جاتی ہوں تو مجھے 25 منٹ بائی بس جاتے ہوئے لگتے ہیں. 25 منٹ اگر میں بائک پہ جاتی ہوں تو 10 منٹس، بٹ 10 منٹس بھی مانی رکھتے ہیں اے آئی ٹولس کی دنیا میں، آن دوسری بات لائن ہے کہ لرننگ کی دنیا میں. جب آپ روڈ پہ ہوتے ہیں، سڑک پہ ہوتے ہیں، چاہے آپ واک کر رہے ہوں، آپ کار میں ہوں، بس میں ہوں، بائک میں ہوں، کائنڈ آف اسٹریس ایک ڈیولپ ہوتا ہے روڈ کا. تو یس. آپ کو اندر اسٹریس ہوتے ہیں اور وہ اس سے بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے کہ آپ سیف انوائرمنٹ میں ہیں، گھر میں ہیں اپنے، تو آپ بالکل محفوظ ہیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. اس میں دیکھیے جی ایک جی اہم بالکل سر. سوال میں آتا ہے کہ یہ بتائیے کہ اے آئی جو ہے وہ طلبا کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے؟ کریٹیوٹی وہ کم ہو جاتی ہے یا جی بڑھ جی. جاتی ہے اے آئی کو استعمال کرنے سے؟ اگر آپ اے آئی پازیٹیو وے میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، اور کم کرنا بھی اسی میں ہی آتا ہے. اے آئی ہماری نا
دونوں صلاحیت پر بڑھنے اور کم دونوں پر اثر ڈالتا ہے، کیونکہ یہ ہم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں اور ہم اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر طلباء اے آئی کو صرف کاپی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جسٹ وہ بس جا رہے ہیں اس پہ اپنا پرومپٹ دے رہے ہیں، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کریٹیوٹی نہیں ہے اس کی، یہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کم کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ صرف اپنے اے آئی ٹول سے آئیڈیاز لیتے ہیں اور انسپائریشنس لیتے ہیں، جسٹ ان سے کچھ کچھ کام کرواتے ہیں، باقی ہماری اپنی تھوڑی بہت اپنی بھی اسٹرگلس ہیں، تو پھر وہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، ہم اس کو اپنی کریٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم جسٹ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں تو وہ ہم اپنی کریٹیوٹی بڑھا نہیں رہے، ہم اپنی کریٹیوٹی کم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اے اے آئی آئی دونوں طرح سے اثر ڈالتا کیا اے آئی طلبا کو زیادہ خود مختار بنا رہا ہے، انڈیپینڈنٹ بنا رہا ہے؟ ہے۔ جی، اے آئی طلباء کو زیادہ خود مختار یا انڈیپینڈنٹ بنا رہا ہے، کیونکہ اے آئی طلباء کو سیکھنے کے قابل بنا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اے آئی کے تھرو اپنی لرننگ کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں لائک وہ کسی ٹیچر پر انحصار نہیں کرتے، وہ پراپرلی انحصار کر رہے ہوتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے استاد کے پاس نہیں جاتے، بلکہ خود تحقیق کرتے ہیں، اے آئی کے پاس جاتے ہیں، اے آئی سے انسپائریشنس لے رہے ہیں۔ لائک اگر مجھے دیکھ لیں کہ اگر مجھے کبھی کمپیوٹر کا یا کوئی لائک میری سائنس کا مجھے کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، میں فوراً اے آئی سے اس کی وضاحت لے لیتی ہوں۔ تو اسی طرح اے آئی طلباء کو انڈیپینڈنٹ بناتا جا رہا ہے۔ Very good. اور یہ بتائیے کہ دیہی علاقوں کے طلبا کے لیے اے آئی کس حد تک فائدہ مند ہو سکتا دیہی لوگوں کے لیے ہے؟ اے جو آئی لوگ رہتے ہیں بہت حد تک۔ سر جی، آپ کی آواز لائک تھوڑی کک ہو رہی ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ سبربس میں رہتے ہیں، دیہی علاقوں میں جو طلبا ہیں، جی جی۔ وہ ان کے لیے مصنوعی ذہانت یا اے آئی کس حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، جی جی کیا ہو سکتا بالکل، میرے مطابق جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، جو لوگ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے اے آئی بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ دیہی علاقوں میں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، اتنی زیادہ ان کے پاس کمیونٹیز کے ان کے پاس اتنی زیادہ فیکلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو اسٹڈی ہے وہ کنٹینیو کر سکے۔ تو اگر ان کے پاس اے آئی ٹولز آ جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اے آئی ٹولز کو کیسے یوز کرنا ہے، تو میرے خیال کے مطابق ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، تو جب وہ اے آئی کے ذریعے وہ بھی تعلیم حاصل کریں گے نا، تو وہ بہت لائک ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور ان کے لیے نعمت ہوگا۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی گاؤں میں سب لوگوں کے پاس موبائل فونز نہیں ہیں، جسٹ کسی کسی کے پاس موبائل فونز ہیں۔ تو ایک ہے؟ طالب علم گاؤں میں بیٹھ کر موبائل کے ذریعے جب آن لائن لیکچرز لے گا اور اے آئی کے ٹیوٹوریلز دیکھے گا اور اس سے کچھ سیکھے گا اور کچھ ارن کرے گا، تو وہ کتنا خوش ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کے لیے یہ نعمت ثابت ہوگا کہ وہ ایک لائک ایسی علاقے میں رہتے ہوئے جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز بھی بہت کم ہیں، اور وہ لائک اپنی لائک تعلیمی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہے، کچھ اسکل سیکھ رہا ہے، اے آئی کا یوز کر رہا ہے۔ اور بلکہ وہ اسی معیار کی تعلیم اور ریسورسز یوٹیلائز کر رہا ہے تھرو اے آئی، جو لوگ جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ علاقوں میں بیٹھ کے جن سہولیات کا وہ استعمال کر رہے ہیں اے آئی کے ذریعے وہ دیہی علاقوں میں بیٹھ کے ہمارے کرے گا۔ ایگزیکٹلی یہ کرے گا۔ تو بالکل بے شک یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ تو اس بہت کی بھی۔ خوش ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے ہمارے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہی ہو گیا کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے جہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں، کوئی وسائل نہیں، اور ہم یہ کام کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ہم موبائل فونز میں دیکھتے تھے کہ بڑے لوگ کرتے ہیں۔ ایک اس میں سوال میرے ذہن میں آتا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پراپرلی جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، لیکن میں سوال ضرور ڈال دوں تو بہت ممکن ہے کہ آپ اسے بتا سکیں، کیونکہ
اس کا تعلق تھوڑا سا تجربے سے بھی ہوتا ہے کہ اے آئی کے استعمال میں کون سے اخلاقی چیلنجز سامنے آ سکتے یہی کے استعمال میں اب تک جو میں نے دیکھے نا وہ لائک ایتھیٹیکل چیلنجز ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چیٹنگ، جیسے ہم لوگ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں، اس میں اکثر ایسے ہیکرز چیٹنگ اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ہوتا ہے، ایم رائٹ؟ اور جی طلباء بعض جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، طلبات ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات اے آئی کو شارٹ کٹ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جو سب سے بڑی چیز یہی ہے ان کے اخلاقی چیلنجز کی کہ وہ شارٹ کٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑے ایتھیٹیکل چیلنجز کا مسئلہ بنتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر میں اپنی مثال دے دوں کہ اگر میں کوئی اسائنمنٹ بنوا رہی ہوں چیٹ جی پی ٹی سے، تو وہ میں اگر مکمل طور پر ہی وہ اے آئی سے لکھوا رہی ہوں تو وہ بیکاز اے آئی کین میک مسٹیک، اے آئی از ناٹ پراپرلی کریکٹ، سو اگر میں مکمل طور پر اسائنمنٹ اے آئی سے لکھوا رہی ہوں تو وہ ایک ایتھیٹیکل مسئلہ ہے، کیونکہ اگر میں اس کو پبلک کے سامنے اس کو ریپرزینٹ کروں گی تو وہ بالکل کریکٹ نہیں ہو سکتی، اس میں ہمارے آئیڈیاز بھی چاہیے۔ تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہے جو اے آئی استعمال کرتے وقت ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی اے آئی ہمیں کریکٹ آنسر دے رہا ہے؟ ایم رائٹ سر؟ آئی گیٹ بالکل یور پوائنٹ۔ کیونکہ ہر چیز کے اچھے و برے پہلو دونوں ہوتے ہیں، جی یہ جی، ہمارے اوپر یس ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں یا نیگیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں۔ یس، آف مثلاً ایک کورس، آپ کے ہاتھ میں اگر ایک چھری ہے تو آپ اس سے ایک اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اور ایک آپ سے برا کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل آف پیورلی کورس، ڈپینڈ کرتا ہے یوزر کے اوپر کہ وہ اس کا استعمال یس، کیسے کرتا ہے۔ ہاں یہ جی۔ بھی اور اگر وہ بتائیے آپ، اپنی جی 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 بتائیے جی، یس، اس میں یہ بول رہی تھی میرے کہ اگر آپ اے آئی ٹول کو ہی اگر آپ صحیح وے میں استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے چیلنجز کا سامنا نہیں، آپ پھر چیلنجز فیس نہیں کر سکتے، آپ جس تھوڑے بہت چیلنجز، لیکن کوئی ایتھیٹیکل چیلنجز آپ کے سامنے نہیں ہوں گے۔ اور جب آپ پراپرلی اے آئی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور ہر کام اس سے کروا رہے ہیں اور آپ اس کی انکوائری نہیں کر رہے کہ واقعی کیا یہ مجھے اچھا کام کر کے دے رہا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے ایتھیٹیکل چیلنجز ہے، وہ اسی کا مسئلہ ہے۔ مہک یہ بتائیے کہ اے آئی امتحانات اور اسائنمنٹس کے نظام کو بدل دے گا کیا؟ سر ٹو مچ انٹرسٹنگ کوشچن، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہاں جی، اے آئی کے آنے سے نا امتحانات کا جو زیادہ تر نظام ہے وہ پریکٹیکل اور اسکل بیسڈ ہو سکتا ہے ان فیوچر، ابھی مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے۔ اب پہلے ہم لوگ رٹا لگاتے تھے، اور اب رٹنے کے بجائے سمجھ اور اپلیکیشن کو اہمیت دی جا رہی ہے، بیکاز جتنا ہم لوگ اے آئی جتنا اسٹرانگ ہے وہ ہمارے رٹے والے سسٹم کے بجائے ہماری اپلیکیشن اور سمجھنے کی صلاحیت کو اہمیت دے رہا ہے۔ اس طرح آئی گیس کے فیوچر میں ایگزامس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں طالب علم کو اپنی اصلی زندگی ریئل لائف پرابلم سالو کرنی ہو ایگزامس میں، جہاں ہم ادھر نارمل کوسچن کے جواب دے رہے ہیں وہیں پہ ہماری اپنی ریئل لائف پرابلم سالو کرنی ہے ہمیں اپنے ایگزامس میں۔ تو اسی طرح مجھے لگ رہا ہے امتحانات اور اسائنمنٹ کے نظام کو بدل سکتا ہے اے آئی ان فیوچر، اٹ ول بی۔ آپ اے آئی کے ذریعے کون سی نئی مہارت سیکھنا چاہتی ہیں؟ میں اے آئی کے ذریعے میں نے ابھی ذریعے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، میں نے کانٹینٹ رائٹنگ بھی سیکھی ہے، میں نے اے آئی کے تھرو کوڈنگ بھی کی ہے، میں نے ڈیجیٹل اسکلز بھی سیکھی ہیں، اور ابھی بھی میں سیکھنا، ابھی بھی میرے پاس زیادہ اسکلس نہیں ہیں، تو ابھی بھی میں جو ہماری ڈیجیٹل آج کل کی اسکلس ہیں وہ سیکھنا چاہتی ہوں اے آئی کے تھرو، کیونکہ یہ فیوچر کی سب سے اہم اسکلس ہیں۔ اے آئی ٹولس کے ذریعے کوڈنگ پریکٹس کر کے پروگرامنگ سیکھی جا سکتی ہے، جو کہ میں ابھی کر رہی ہوں اے آئی کے تھرو کوڈنگ
रही हूँ और डिजिटल स्किल सीखना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। क्या एआई तालीम को ज़्यादा सस्ता और काबिल रसाई बना सकता है? एआई तालीम को ज़्यादा सस्ता, जी जी बिल्कुल, एआई तालीम को सस्ता यानी असेसेबल बना रहा है, क्योंकि आप देख रही हैं कि पहले जब हम लोग बाय रोड या बाय इस तरह भी हम लोग पहले फिजिकल अगर जा रहे हैं तो हमारे पर बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस होते हैं, हमें मनी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, बट हम अगर घर बैठकर ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं एआई टूल के थ्रू, तो ये तालीम को सस्ता और एसेसिबल बना रहा है, क्योंकि ऐसे टूल्स और कोर्सेज हैं जो मुफ्त भी हैं, फ्री भी हैं, और कुछ ऐसे जो कम कीमत पे भी दस्तयाब हैं। अगर हम देख रहे हैं तो ऑनलाइन एआई प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्री लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो हमें मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम फ्री लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप अपने जैसे दीगर तलबा को एआई के मुस्बत इस्तेमाल के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है तमाम मेरे जैसे एआई टूल यूज़ करने वालों को, और कि वो एआई सीखने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि शॉर्टकट्स के लिए, बिकॉज शॉर्टकट आपके लिए क्रिटिकल चैलेंजेस का मसला बन सकते हैं। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी कामयाबी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। अगर हम आंसर कॉपी करने के बजाय आंसर्स कॉपी करने के बजाय कॉन्सेप्ट्स के लिए एआई टूल को यूज़ करें तो ये हमारे लिए मस्बत और मुआवन साबित हो सकता है। सो एवरीवन, मेरी एडवाइस है कि आप एआई टूल को यूज़ करें जस्ट इन पॉजिटिव वे। वेरी गुड, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया महक आपके टाइम का, आपने नहायत कीमती इंफॉर्मेशन मुझे और मेरे नाज़रीन को दी है। हम यहीं पे बस नहीं करेंगे, लेकिन आज के लिए यहीं पे हम बस करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुसलसल रब्ता रहेगा, आपसे और सीखेंगे और आपसे और बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे एआई के बारे में। आज के लिए आपकी आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी जानिब से खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। आप मुझे नहीं इनवाइट करती तो मैं कैसे आ सकती थी। थैंक यू सो मच।